اور میں آدھا رکھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تجھے بھی بس نہیں ہوگا، تیری بیوی کو بھی بس نہیں ہوگا، تو ایسا کر کہ تجھے کچھ قرآن بھی یاد ہے۔ تو اس نے سورتوں کو گنانا شروع کیا، مجھے یہ سورت یاد ہے، مجھے یہ آیت یاد ہے، مجھے قرآن کا یہ حصہ یاد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسان کر دیا اس بات کو، کہا کہ جا اس عورت سے نکاح کر اور پھر روز اس کو قرآن سکھاتا رہے، یہی تیرا مہر مقرر کیا گیا ہے۔ آئیے آج ماحول کیا بتاتا ہے؟ یہ ہے اس برگزیدہ نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ساری کائنات کے لیے ایک نمونہ بنا کر ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کے درمیان میں سے ایک شخصیت کو چن کر بتا دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق کے لوگوں، دنیا کے لوگوں، سن لو اس بات کو کہ یہ ہے وہ نبی جس کو ہم تمہاری زندگیوں کا نمونہ بنا کر بھیجے۔ کیا پیاری بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پیغام بھیج کر ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا، لیکن آج اس نبی کے ماننے والی قوم بکھری بکھری نظر آتی۔ افسوسناک پہلو ہے عزیز ساتھیوں، یہ غلطی اگر ہو رہی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی معاشرے کو ایک جگہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن حدیث کے پیغام کی طرف لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ایک مسلم معاشرہ بن سکتا ہے عزیز ساتھیوں، ورنہ یہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، کچھ ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو آئیے آج ماحول کیا بتاتا ہے، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ آئیے آج کے ٹاپک کے حساب سے ہم ٹاپک پر آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے ہوتا یہی ہے کہ ہم نے گزشتہ میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جو لوگ لڑکیوں کو دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں اور لوگوں کے گھر چن چن کر کھانے کے جو عادی بنے ہیں، ان کا تو ایک طریقہ کار ہی بن گیا ہے۔ اگر ان کا بچہ کوئی امریکہ میں پڑھنے والا یا کمانے والا اگر ہو تو 20 گھروں کی لڑکیوں کو تلاش کریں گے، خود اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر ان کی نظر نہیں ہوگی، خود اپنے چہرے پر ان کی نظر نہیں ہوگی کہ میرا بھی چہرہ میں کچھ داغ ضرور ہے، میرے بھی کان ضرور چھوٹے ہیں، میرے بھی بالوں میں کچھ غلطی ضرور ہے، میرا بھی چلنا کچھ تھوڑا سا بنگا ہے، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جس کو میں دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، میں کس طرح سے اس پر نام رکھوں؟ یہ ذہن سے مٹ گیا، شیطان غالب آ گیا اور ہر گھر چن چن کر دیکھا جاتا ہے، چلا کر، بٹھا کر، اٹھا کر، بول کر، دیکھ کر، بال، انداز، تمام چیزیں، یہ تمام چیزوں کو کون دیکھتی ہے؟ ایک عورت ہی جا کر ایک عورت کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے۔ پھر وہاں سے دوسری مرتبہ جواب آتا ہے، نہیں آپ کی لڑکی میں یہ نقص ہے لہذا ہمیں آپ کی لڑکی پسند نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا شیوا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ، صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تمہارا نکاح کی بات اگر کہیں ہو رہی ہو، اگر کوئی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے یا تم کسی کو نکاح کا پیغام بھیجو، تو گھر کی ماں، بہنیں، عورت، بیوی، باپ، دادا، چچا، پھپھا، خالو، خاندان کا کوئی فرد نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف وہ آدمی اس لڑکی کے گھر جائے جو اس سے نکاح کرنے والا ہو، اور پھر اس کی ذمہ داری یہ بنا دی گئی، احادیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نکاح ہوتا ہے وہ آدمی جائے اور اس ہونے والی اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے، اس لیے کہ جب دونوں کی نظریں آپس میں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک رحمت کی بارش کو نازل کرتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے دلوں کے اندر محبت، خلوص، اخوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ فرمان نبوی ہے۔ آج فرمان انسان آ گیا، فرمان دادی آ گیا، فرمان چچا آ گیا، فرمان ماموں آ گیا، فرمان بہن آ گیا، فرمان پھپھو آ گیا، نبی کا فرمان پوری بن کر تاخچے پہ رکھ دیا گیا، سارے فرامین چلتے ہیں، نبی کا فرمان مظلوم رہ گیا۔ آج ظالم ہو گئے ہیں مسلمان، نبی کے فرمان کے خلاف میں کام کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، عاری محسوس نہیں ہوتی۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک نیا شوشہ نکلا، دین الہی کی رسم و رواج مسلمانوں کے اندر آئی۔ اللہ سوال کرے گا اکبر سے قیامت میں میدان حشر کے اندر کہ تجھے کس نے اجازت دی تھی دین الہی قائم کرنے کی؟ دو مذہبوں کو ملا کر، باطل اور حق کے مذہب کو ملا کر دین اسلام، دین الہی اس نے قائم کیا، محض اس بنیاد پر کہ جودا بھائی اس کی بیوی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے مجبوراً ایک دین الہی قائم کیا، اور ہندوانہ نظام کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی اس نے، اور مسلمان اکبر کو نبی سمجھ کر اس کے فرامین کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ آج نبی کے ماننے والے لات مارتے، جوتے کی نوک پر اس کے فرمان کو رکھتے،
نبی کے احکامات کو دل اور دماغ کے اندر جگہ دیتے مسلمان، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نبی کے پیغام کو ہم نے پیٹھ پیچھے لکھ لیا اور اکبر کے فرمان کو ہم نے ماتھوں پر لکھ لیا۔ آج شدید ضرورت ہے کہ نبی کے فرمان کو عام کیا جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ رسم کی ایک بنیاد رکھی گئی، رسم کی بنیاد رکھنے کا کس نے رواج ڈالا؟ ایک حدیث، ایک واقعہ، وہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مہینے پہلے تم لڑکی کو دیکھ کر پسند کر لو اور اس سے رسم کر لو، 6 مہینے کے بعد میں تم شادی کر لینا۔ یہ دین الہی کی دین ہے، یہ باطل عقیدہ رکھنے والوں کے کام ہیں، مسلمانوں کے پاس ہرگز نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے پاس جب دیکھ لیا جاتا ہے، صبح میں دیکھا تو شام میں نکاح ہو گیا، شام کو دیکھا تو صبح میں نکاح ہو گیا۔ اسلام تو یہی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ اب رسم کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بیٹھ کر پوری طریقے سے ایک باطل عقیدہ انجام دیا جاتا ہے جو حرام طریقہ ہے۔ اسی وقت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہمارا بیٹا 5 لاکھ روپے کمانے والا ہے، ہمارا بیٹا 3 لاکھ روپے کمانے والا ہے، ہمارا بیٹا 8 لاکھ روپے کمانے والا ہے، ہمارا بیٹا فلانا انجینئر ہے، فلانی کمپنی میں بڑا مینیجر ہے، لہٰذا آپ کی بیٹی سے اگر شادی کرنا ہو تو ہمارے لیے یہ شرائط ہونی ہے۔ تو آج کل مارکیٹ میں بھی حرام چیزوں کی بکری عام ہو گئی ہے، وہ ہے جہیز کی ایک فہرست۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی قوم جہیز کی فہرست پر بھروسہ کرتی ہے۔ آج افسوسناک پہلو ہے، لڑکی پسند آ گئی تو اس سے کہا جاتا ہے اس کے بڑوں سے کہ تم اپنی لڑکی کے پاس سے جو لے فہرست بھیجو جہیز کی جو ہم دینا چاہتے ہیں تم، تاکہ اس کے اندر اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی تو ہم اسے پورا کر کے بھیجیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، سب سے پہلا حرام کام یہی ہوتا ہے نکاح کے کام کے اندر۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جہیز کی جب فہرست تیار ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے لکھا جاتا ہے قرآن مجید۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ حرام کام میں سب سے پہلے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بھیجا گیا، حرام کو میٹنے کے لیے بھیجا گیا، حلال کو قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن افسوسناک پہلو ہے کہ حرام کام کے اندر سب سے پہلے لکھا جاتا ہے تو قرآن بیچارے کا نام لکھا جاتا ہے جو مظلوم بنا ہوا ہے آج مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر۔ اسی طریقے سے فہرست جہیز تیار ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی سے سوال اگر یہ کر لیا گیا ہے کہ بھئی جہیز کا لینا غلط ہے تو یہ باور کیا جاتا ہے۔ باطل عقیدہ رکھنے والوں اپنے ذہنوں کو تازہ کر لو اور نبی کے فرمان کے پرچم تلے آ جاؤ تو کامیابی بھی ہو جائے گی۔ اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو جہیز میں کچھ دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ یہ واقعات بھرے پڑے ہیں حدیث کے اندر، پڑھو تو صحیح کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح طے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوا بھیجا اور کہا کہ اے علی میرے بھائی، میری بیٹی سے تمہارا نکاح طے ہونے جا رہا ہے، تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے پیسے بھی ہے یا اپنے روزگار کی روزمرہ کی زندگی میں سامان استعمال کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ موجود بھی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اس وقت کچھ موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھوڑے پہ تم بیٹھتے ہو جو زرا جس کو زین کہا جاتا ہے اس کو بیچو، اس کی جو قیمت تمہیں آئے گی اس میں سے کچھ مہر کا حصہ نکالو اور پھر اپنے ضروریات زندگی کا سامان خرید کر کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرا کو لیے اور بازار کی سمت چلنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا اے میرے بھائی علی کس طرف کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے اور میرے پاس کوئی سامان کے لیے، میرے پاس خریدنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، مہر دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا میں زرا کو بازار میں بیچوں گا اور وہاں سے جو رقم آئے گی میں اپنے ضروریات زندگی کا سامان اور کچھ مہر کے لیے اپنے رقم نکالوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھائی علی اگر یہ تمہیں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ ڈالو۔ آپ نے اس زرا کو خرید لیا جو بھی قیمت لگانی تھی اس وقت میں، جب خرید کر پیسے دے دیا زنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی۔ حضرت علی واپس چلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آواز دیتے ہیں کہ میرے بھائی علی رکنا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے تو کہا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی کے لیے ایک تحفہ پیش کروں، کیا تم میرے تحفے کو قبول کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں تمہارے تحفے کو قبول کرنے والا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو آپ نے پھر پلٹا کر وہ زرا واپس کر دی اور کہا کہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ارے وہ جہیز کے دینے لینے کی بات کرنے والوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، قرآن کو ماننے والوں، نبی کی شفاعت کی ذمہ داری قبول کرنے والوں، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ کس زبان سے تم کہتے ہو کہ نبی نے جہیز علی کو دیا تھا، نبی نے جہیز فاطمہ کو دیا تھا؟ نعوذ باللہ۔